السلام علیکم گاندھی صاحب. وعلیکم السلام. سر، نظریہ ارتقاء یعنی ایولیوشن کے حوالے سے آپ نے پہلے بھی بات کی ہے، مگر اس میں ایک سوال بار بار ہمارے سامنے آ جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے. آیا کہ ان کی اثر نو تخلیق کی گئی، یا جو غالب تھا یا جو بھی سپیشیز اس وقت تھیں ان میں سے ان کو سلیکٹ کر کے انہیں انسانیت کا شرف بخشا گیا؟ اس کو اگر آپ تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں، اور جو بھی آپ کا نقطہ نظر ہے قرآن مجید کی روشنی میں موجودہ علم کو نظریہ ارتقاء کے حوالے سے جیسے بھی آپ دیکھتے ہیں، اس کو اگر خلاصہ ایک دفعہ پھر سے بیان فرما دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ سائنسی تحقیقات قرآن کا اصلاً موضوع نہیں ہے. جی. نہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اس مقصد سے نازل کی ہے. یہ دنیا ہے، اس دنیا میں انسان کو بہت کچھ علم و عقل دے کر بھیجا گیا ہے، تو وہ تحقیق بھی کرتا ہے، اس کے اندر جستجو بھی ہے، وہ ماضی کو بھی جاننا چاہتا ہے، حال کو بھی جاننا چاہتا ہے، مستقبل کو بھی جاننا چاہتا ہے. ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کوئی ایسی بڑی ضرورت تو نہیں پڑ گئی تھی، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چاند پر بھی ہو آئیں، مریخ پر بھی ہو آئیں. اگر آگے جانے کی کوئی سہولت ہو تو ہم بھی جانے سے دریغ نہیں کریں گے. جی. دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں جن کو سیکھنے جاننے کے لیے اتنی غیر معمولی جستجو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے کہ یہ آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات کہ لوگ اپنی جان جوخم میں ڈال دیتے ہیں. وہ پرندوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں، درندوں کے بارے میں، آپ کو چونٹیوں کے بارے میں کیا کیا معلومات فراہم کرتے ہیں. یہی معاملہ ان چیزوں کا ہے جن کی ہمیں ضرورت لاحق ہوتی ہے، جیسے طب میں جو تحقیقات کی ہیں ہم نے، یا سرجری کے نئے پہلو ایجاد کیے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ انسان کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو بڑی غیر معمولی صفات دے کے بھیجا ہے، بڑی غیر معمولی صلاحیتیں دے کے بھیجا ہے. چنانچہ ان چیزوں کو اس نے اپنی کتابوں کا موضوع نہیں بنایا. پیغمبروں کا موضوع یا کتابوں کا موضوع وہی ہے جس کو قرآن ایک لفظ میں بیان کرتا ہے، انذار و بشارت. یعنی لوگوں کو خبردار کرنا کہ یہ دنیا کی زندگی اپنے سارے مال و منال کے بابس ایک متاع غرور ہے. اس کے بعد وہ دنیا آنے والی ہے جس میں تمہیں ابدی طور پر جینا ہے، تم اس کی تیاری کرو. تو اصل موضوع یہی ہے. اس لیے جو لوگ قرآن مجید سے سائنس برآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایک غلط کام کرتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. جو کچھ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اب اس مقدمے کو واضح کرنا ہے، یعنی یہ دنیا عارضی ہے، میں اس کائنات کا خالق ہوں، میں تنہا ہوں، اور ایک دن تم نے میرے حضور میں ملاقات کے لیے اٹھنا ہے. یہ بنیادی بات ہے. اس کو واضح کرنے کے لیے انسان کے سامنے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، استدلال کیا جاتا ہے. دلائل آفاقی بھی ہیں، انفسی بھی، یعنی اس کائنات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، اس میں دلائل پیش کیے جاتے ہیں. نفس انسانی کی طرف، ہمارے باطن میں بھی ایک دنیا ہے، ایک جہان اصغر ہے، اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. ایسے ہی علم و عقل کے مسلمات، ان کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. ماضی کی تاریخ وہ سنائی جاتی ہے. تو اس مقدمے کے اس بات کے لیے یہ سب باتیں ہوتی ہیں. اس ذیل میں جب آفاق کا ذکر آتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ تم انسان ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے، کیسے پیدا ہوئے تھے، تو توجہ دلانے کے لیے، یعنی انسان کے لیے اللہ نے اہتمام کیا کیا، اس کو کن مراحل سے گزارا، کس طرح بنایا، کس موقع پر بنایا، فرشتوں کا نقطہ نظر کیا تھا، یہ سب چیزیں انسان کو اس دنیا میں اسے کیا کرنا ہے یہ بتانے کے لیے سمجھائی جا رہی ہیں. یعنی اصلاً کوئی سائنس یا ماضی یا تاریخ بیان کرنا مقصود نہیں ہے. اس میں قرآن مجید ظاہر ہے اللہ کی کتاب ہے، تو وہ کوئی بات جب بیان کر دیتا ہے تو اس میں دو چیزوں کو ملحوظ رکھتا ہے. ایک یہ کہ جو اس کا اس وقت مخاطب ہے اس کے لیے وہ آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت نہ بن جائے، اس لیے کہ کتاب کا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا. یعنی ایسے اسلوب میں بیان کیا جائے کہ اس وقت کے مخاطب کے ذہن میں کوئی الجھن نہ پیدا ہو. اس سے یعنی اس کے لیے وہ ایک سادہ علم کی جگہ رہے، لیکن اللہ بیان کر رہا ہے تو بیان ایسے کیا جائے کہ حقیقت کے خلاف نہ ہو. یعنی دونوں چیزیں اس میں ملحوظ ہوں. اس میں ہمیں بھی بعض ضمناً معلومات حاصل ہو جاتی ہیں. تو میں اس طرح کے تمام معاملات میں یہ زاویہ نظر رکھتا ہوں. یعنی اصلاً ہمیں کوئی معلومات دینا مقصود نہیں تھا، وہ ضمناً از راہ عنایت اللہ تعالیٰ نے جب بات بیان کی ہے تو حاصل ہو گئی ہیں. تو جو کچھ حاصل ہوا ہے
اس میں میرے نزدیک زیادہ مواقع پر تو قرآن کا اسلوب بہت اجمال کا ہے. مثلا وہ کسی جگہ یہ کہہ دے گا کہ ہم کیچڑ سے ایک آدمی بنانے والے ہیں, بشر بنانے والے ہیں. کہیں یہ کہے گا کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے بنایا ہے. کہیں یہ کہے گا کہ ہم نے اس کو تراب سے بنایا ہے. یعنی مختلف الفاظ میں بالاجمال بات بیان کر دے گا. ایک مقام قرآن مجید میں ایسا ہے اور وہ سورہ سجدہ میں ہے جہاں کم و بیش مراحل بیان کر دیے ہیں. اس کی بھی ایک وجہ ہے کیوں وہاں بیان کیے ہیں. یعنی وہ بھی کوئی سائنسی معلومات فراہم کرنے کے لیے نہیں بلکہ وہاں استدلال کی ضرورت ہے بیان کیے. تو وہ مراحل جو بیان کیے گئے ہیں اس سے میں جو کچھ سمجھا ہوں یا اس سے پہلے استاذ امام جو کچھ سمجھے ہیں اس میں میرے اور ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات تو ڈارون کی ناپایہ تحقیق کو پہنچی ہے یا ڈارونیت کے علمبرداروں کی کہ اس مخلوقات کا کامن انسیسٹر ایک ہی ہے. یہ تو نہیں پہنچی. اس میں ابھی بڑے سوالات ہیں, بہت مہارائج ہیں. لیکن اتنی بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو یعنی جن کو بھی پیدا کیا ہے ان کو ایسے نہیں کرتا کہ اپنی آخری صورت میں اول پیدا کر دیتا ہے بلکہ ان کو پیدا کرتا ہے ایک را اور خام صورت میں اور پھر ان کا تسویہ کرتا ہے. یعنی ایک لفظ تو یہاں اختیار کیا گیا نا, کامن انسیسٹر کی جو تھیری ہے اس میں وہ ارتقاء ہے. قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ تسویہ ہے. یعنی جس طریقے سے آپ ایک گھر بناتے ہیں تو اس میں آپ پہلے ایک گرے اسٹرکچر کھڑا کر دیتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کی تزئین کا کام کرتے ہیں. تو اس کو اگر آپ عربی میں ادا کریں یہ تسویہ ہے. یہ قرآن نے یہ تعبیر کئی جگہ اختیار کی ہے, وہاں بھی استعمال کی ہے. فخلق فسویٰ, معاف کیجیے. اس میں ہر مخلوق کے بارے میں یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ایسے ہی ہوا ہے. چنانچہ بہت سی چیزیں ہمارے بالکل مشاہدے میں. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پھل پیدا کیے گئے تھے, جو ہماری خوراک کی چیزیں پیدا کی گئی تھیں, ان کی پہلی صورتیں وہ نہیں تھیں جو اب ہیں. یعنی وہ تسویہ سے گزرتی ہیں. اور یہ تسویہ عام طور پر یعنی اور بھی ذرائع ہیں اس میں ماحول کردار ادا کرتا ہے, بہت سے عوامل کردار ادا کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر یہ مثال کے طور پر آپ کے درختوں میں پودوں میں پیوند کاری سے تسویہ ہوتا ہے اور جانوروں میں عام طور پر یہ اختلاط سے ہوتا ہے. یعنی پیدا کرتا چلا جاتا ہے اس کائنات کا پروردگار, پھر ان میں سے بعض بہت کامل چیزوں کو لے کر یعنی جو بظاہر یعنی اضافی صورت میں ہوتی ہیں ان کو آپ ملاتے چلے جاتے ہیں. تو ملاپ کے نتیجے میں ایک بریڈنگ کا عمل ہوتا ہے اور اس سے تسویہ ہوتا چلا جاتا ہے, نئی سے نئی صورتیں بنتی چلی جاتی ہیں. ہوتی وہ ایک ہی صنف ہے لیکن اس صنف میں بے انتہا تنوع پیدا ہو جاتا ہے اور گویا اس کی بڑی تزئین ہو جاتی ہے. تو یہ تسویہ کا عمل ہے. تو وہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو جب بنایا تو اس میں بھی یہی کیا ہے. یعنی پہلے مرحلے میں اس کا حیوانی وجود بنایا ہے, پھر اس کا تسویہ کیا ہے اور یہ تسویہ اس کے حیوانی وجود کی تکمیل کے بعد ہوا ہے, یہ بھی بتا دیا ہے. اور تسویہ کے بعد پھر ہم نے اس کو انسانی شخصیت دی ہے. تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حیوانی وجود کی جو صورتیں بھی پیدا ہوئیں اور ہزاروں لاکھوں ہو سکتی ہیں, ان میں سے انتخاب ہی کیا گیا ہے جو آپ کا سوال ہے. میرا رجحان یہی ہے, میں نے اس کو بیان کر دیا. سورہ سجدہ میں آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی طریقے سے واضح کر دی بات. سوالات کی جانب آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہم لیتے ہیں خوشنود احمد صاحب کا. خوشنود, اب اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. غامدی صاحب, آپ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ انسان کو ایک سچے طالب علم کے طور پر زندگی بسر کرنی چاہیے, لیکن ایک سچے طالب علم کے لیے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ اگنوسٹسزم کی پوزیشن کو اختیار کرے؟ کیونکہ ہم ایک طرف یہ دیکھتے ہیں کہ ایتھیسٹ موجود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے, ان کے پاس خدا کے نہ موجود ہونے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے. دوسری طرف ہم جیسے مذہبی لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے, ہمارے پاس بھی اس بات کے لیے کوئی سائنٹیفک ایویڈنس موجود نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ہم حقائق کی بنیاد پر استنباط کر رہے ہوتے ہیں اور اس استنباط کی بنیاد پر ایک گمان غالب موجود ذہن میں موجود ہوتا ہے خدا کی ذات کے بارے میں. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم وہی پوزیشن اختیار کریں جو البرٹ آئنسٹائن جیسے لوگوں نے اختیار کی تھی, جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں جانتے, ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ خدا ہے, ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ خدا نہیں ہے,
لہٰذا ہم اپنا ذہن کھلا رکھیں گے، اس معاملے میں خاموشی اختیار کریں گے جب تک ہمارے پاس کوئی ثبوت سامنے نہیں آتا. کیا یہ جو پوزیشن ہے اگنوسٹکس کی، کیا ایک سچے طالب علم کے لیے یہ پوزیشن زیادہ بہتر نہیں ہے؟ بہت شکریہ. شکریہ. سچا طالب علم اگر سارے معاملات میں یہ پوزیشن اختیار کر لے تو پھر کسی غار میں بند ہو جائے گا جا کے، کیونکہ پھر تو کسی چیز کے بارے میں بھی رائے نہیں قائم کر سکتا، نہ اس کے نتیجے میں کھانے پینے کے بارے میں بھی رائے قائم کرنی مشکل ہو جائے گی. اس لیے کہ جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں اس میں بھی گمانے غالب بھی ہوتا ہے کہ اس میں زہر نہیں ہے، مشکل ہو جائے گا نا بہت. تو اس لیے دنیا میں جو صحیح طریقہ ہے وہی اختیار کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جس چیز کے لیے کوئی استدلال نہیں رکھتے اس میں زبان نہ کھولیں. ہمیں تعلیم یہی دی گئی ہے، قرآن کے الفاظ ہیں لا تقف ما لیس لک بہ علم. جو چیز علم کے درجے میں نہیں پہنچی اس کے در پہ بھی نہیں ہونا چاہیے. علم حاصل کرو طالب علم بن کے. دوسری وہ چیزیں ہیں کہ جن میں ہم اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ کسی چیز کی واضح نفی کر سکیں. واضح نفی کے لیے بھی بالعموم یعنی 90% گمان غالب بھی ہوتا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم یقین کے درجے میں جس کو یقین کہا جا سکتا ہے. تو گمان غالب کی بنیاد پر نفی بھی کرتے ہیں، اس بات بھی کرتے ہیں. یعنی طب میں جتنی آراء قائم کرتے ہیں گمان غالب کی بنیاد پر ہوتی ہیں. علم کے بے شمار مواقع ہیں جن میں یہی کچھ ہوتا ہے. ہمارے تو یہ جو جہاز اڑتے ہیں جس میں 400-500 لوگوں کو ہم خطرے میں ڈال دیتے ہیں، اس کا بھی اگر بڑا گہرا تحلیل اور تجزیہ کیجیے تو گمان غالب ہی ہوتا ہے. یعنی آخری درجے کا گمان ہی ہوتا ہے، اس سے سوا کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے گمان غالب کی بنیاد پر کسی چیز کا اقرار کرنے سے آدمی طالب علمی کی مسند سے محروم نہیں ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کے لیے ایسے قوی دلائل رکھتے ہیں جن کی بنیاد پر گمان غالب یہی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، اس کو ماننا چاہیے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے. ذہن کھلا ہے، ہم سوچتے رہیں گے، غور کرتے رہیں گے. تو یہ جو ایگنوسٹکس نے پوزیشن لی ہوئی ہے یہ خدا کے بارے میں تو چل جاتی ہے، لیکن اس میں پھر کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. باقی سب چیزوں کے بارے میں بھی یہی لے لیں، اگلے ہی لمحے زندگی ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ سر. آگے چلتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں ابو العاص کا. ابو العاص آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. وعلیکم السلام. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک حدیث نظر سے گزری تھی خلق اللہ آدم علی صورتہ. اس میں سلفی حضرات جو ہیں وہ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہی کی جو ضمیر ہے وہ خدا کی طرف راجع ہے. ایک تو اس حدیث کا مطلب بتا دیجیے گا. دوسرا اس میں اشکال یہ ہے کہ جو بائبل ہے اس میں جو کتاب تکوین ہے اس کی ایک آیت ہے جو کہ بالکل ایگزیکٹ یہی حدیث ہے. وہ آیت یہ ہے کہ گاڈ کریٹڈ ایڈم ان ہز امیج. تو اس کی پلیز وضاحت کر دیجیے. شکریہ. اس طرح کے جو مجمل جملے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک دو آراء ہو سکتی ہیں اور کوئی حرج نہیں کہ ایک دو آراء قائم کی جائیں. قرآن میں تو ہم مطمئن ہو کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی تعویل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں لفظ بھی بالکل حتمی ہے، وہاں جملہ بھی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا وہی پہنچ گیا ہے، اور سیاق سباق بھی معلوم ہوتا ہے. تو روایتوں میں یا اس طرح کے جملوں میں بعض اوقات 2-3 آراء کی گنجائش ہوتی ہے. تو اس میں میں بھی بس اپنا رجحان ہی بیان کر سکتا ہوں. یہ اصل میں تو بائبلی کا جملہ ہے، لیکن ہمارے ہاں بھی اگر یہ روایت کے طور پر آ گیا ہے تو کوئی بعید نہیں، کیونکہ پیغمبروں کی تعلیمات میں اشتراک بھی ہوتا ہے. حضرت مسیح کے بعد جملے بھی ہیں جو ہمارے ہاں روایتوں میں آ گئے ہیں، اور کیوں نہ آئیں. جس طریقے سے ہم اپنے بزرگوں کی بات بیان کرتے ہیں تو پیغمبر اس سے پہلے کہ پیغمبروں کی کوئی بات یا کتابوں کی بات کیوں بیان نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زبور کے، تورات کے جملے نقل کیے اور یہ بتایا ہے کہ یہ بات ہم نے وہاں کہی تھی، اس طرح کہی تھی. بعض قوانین کا حوالہ دیا ہے. تو میں پھر عرض کر دوں کہ اس میں اپنا رجحان ہی ہو سکتا ہے. میرا رجحان یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقتضا بھی ہے اور ظہور بھی. تو اسی بات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے. عربی زبان میں صورت کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم مان کے اس کی صورت کا عکس مانا جائے. اللہ کی صفات کا ظہور ہوا ہے انسان میں بہت ادنا درجے میں، اور بہرحال وہ پیدا بھی اللہ کی صورتوں کے تقاضے ہی سے ہوا ہے. صورت سے مراد صفات. بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں توصیف چودھری کا. توصیف آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. توصیف چودھری. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ تھا کہ
کسی معاملے میں ایک شخص اگر چاروں فقہا کی رائے دیکھتا ہے اور ان میں سے ایک کا اپنے لیے انتخاب کرتا ہے اس بنیاد پر کہ وہ اسے عمل کرنے کے لیے آسان لگتی ہے، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال؟ تو یہ درست ہوگا یا شکریہ. نہیں؟ عام آدمی کو یہی کرنا چاہیے، وہ اس کے سوا کر کیا سکتا ہے؟ یعنی وہ چاروں فقہا میں سے کسی کی رائے کا انتخاب کر لے گا. چاروں کے سوا بھی بہت سے فقہا ہیں، بہت سے علماء ہیں، ان میں سے کسی کا انتخاب کر لے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس امت میں 4 فقہائی پیدا ہوئے ہیں، ان کے زمانے میں بھی 10 اور تھے، بعد میں بھی پیدا ہوتے رہے ہیں. امام ابن تیمیہ اور ابن قیم تو ہماری پوری تاریخ کے اوپر ایک طرح سے چھائے ہوئے ہیں. وہ اپنی ذات میں بہت بڑی شخصیات ہیں، ان کی پیروی کر لیتا ہے. یعنی بات معقول لگی ہے اس نے ان کی بات. آپ اس زمانے میں آ گئے ہیں، اس زمانے کے علماء سے آپ کو واسطہ پڑا، ان میں سے کسی کی بات کو آپ نے قبول کر لیا. تو عام آدمی بس یہی کر سکتا ہے کہ وہ بات معقول لگتی ہے اور بات میرے لیے آسانی کی بھی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس سے. اس معاملے میں اس سے زیادہ تکلیف اس کو نہیں دی جا سکتی. یہ جتنی گفتگو ہم کرتے ہیں کہ تقلید بالکل ناجائز ہے، یا یہ بات کہ ہر آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا بات مان رہا ہے کیا نہیں مان رہا، یہ سب باتیں علماء کے لیے کہی جاتی ہیں. عالم کے لیے یہ بالکل ناجائز. اس کا کام یہی ہے کہ وہ تحقیق کرے، صحیح نتائج تک پہنچے، اور اس کی تحقیق کے لیے بہت شرائط ہے. یعنی وہ اس بنیاد پر رائے نہیں قائم کر سکتا کہ یہ آسان لگتی ہے. اسے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو اس کے لیے بنائے استدلال ہے وہ قوی ترین ہونی چاہیے. اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو اصول قائم کر چکا ہے اس میں کنسسٹنٹ ہو، اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے کسی حال میں بھی. یعنی اگر اصول کی خلاف ورزی کسی ایک جز میں وہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اصول قائم کرنا ہی غلط ثابت ہو گیا. تو اس کے بہت شرائط و حدود ہیں، عالم ایسے آرا نہیں قائم کر سکتے. پہلے یہ متعین کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی بنائے استدلال کیا چیزیں ہیں. وہ قرآن ہے، وہ سنت ہے، وہ کوئی حدیث ہے، وہ علم و عقل کے مسلمات ہیں. پھر اس کے بعد یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ جو رائے قائم کر رہے ہیں، ظاہر ہے کسی نئی صورت کے لیے قائم کر رہے ہیں یا کسی رخصت یا استثناء کا موقع پیدا ہو گیا ہے، تو یہ دیکھتے ہیں آپ کے جو حکم ہے آپ کے پاس پہلے سے موجود، اس کی حقیقت کیا ہے، جس کو علت کہتے ہیں فقہا، یا امام شافعی جس کو معنی کہتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو دین کے اندر قواعد عامہ ہیں ان میں اس کا کیا مقام ہے. تو اوپر سے لے کے نیچے تک آپ کو بالکل کنسسٹنٹ ہونا ہوتا ہے. یہ رائے قائم کرنے کا عمل ہے، یہ ایسے نہیں ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے. تو اس لیے علماء تو ایسے ہی کریں گے، عام آدمی اسی طرح کرے گا جیسے صحابہ کرام کرتے تھے. عام آدمی یعنی ان کی باتیں میں کر رہا، جو ان میں سے علماء تھے وہ یہی کرتے تھے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے، ان کی ایک رائے معقول لگی، مان لی. اس کی کوئی غلطی واضح کر دی سیدنا عبداللہ بن عباس نے، اس کو مان لیا. تو بس عام آدمی کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. اگلے سوال سے پہلے میں آپ کی یاد دہانی کرا دوں کہ آپ کا جو نام ایز کامدی کی پروفائل میں ڈسپلے ہوتا ہے وہی زوم میں بھی ڈسپلے ہو رہا ہو. اگر آپ کا نام الگ الگ ڈسپلے ہو رہا ہے دونوں جگہ پہ تو میں آپ کو تلاش نہیں کر سکتا. اگلا سوال لیتے ہیں سیف فاروق کا. سیف اپنا سوال پوچھ لیجئے. سیف فاروق. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. جی کیسے مزاج ہیں جی؟ خیریت سے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات ہو رہی ہے. اچھا سر، ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ نماز کی جو مختلف ٹائمنگز پہ ہوتی ہے، فجر، ظہر، عصر، یہ جو رکعات ہیں یعنی کہ 2 رکعت، 4 رکعت، 3 رکعت، ان کی کوئی ریزن یا کوئی لاجک کوئی ہے یا یہ اللہ کا ڈائریکٹ حکم ہی ہے؟ ایک تو یہ پوچھنا تھا. اور دوسرا، اکثر آپ کے لیکچرز میں سنا جیسے جو تاریخی واقعات ہوتے ہیں جیسے کہ قوم لوط، قوم عاد، سمود، اس طرح کے جو واقعات قرآن میں آئے ہیں اور اس کا ترجمہ جو پڑھتے ہیں کہ جی ان واقعات میں کم و بیش مطلب یہ ہے کہ ان سے نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے. تو ہمارے لیے لائک وی آر دا نان عربس، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، آؤٹ آف عرب رہتے ہیں، تو ہمارے پاس تو ڈائریکٹلی کوئی ان کا کوئی کنیکشن نہیں ملتا، ہمیں ہسٹری نہیں ملتی. تو ہم اس کے اوپر آپ کا کوئی خاص، میں دیکھتا ہوں کہ وہ زیادہ کوئی ایمفیسس نہیں ہوتا اس پہ، یعنی کہ اس کی ہسٹری میں جائیں یا زیادہ اس پہ جائیں، بس تو وہ تھوڑا سا سمجھنا تھا. باقی بس 2 باتیں. تھینک یو. دوسرے سوال کا جواب پہلے عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے، یہ تاریخی استدلال ہے. ابھی میں نے ایک سوال کے جواب میں عرض کیا کہ قرآن مجید میں جو استدلال کیا جاتا ہے، ریزننگ کی جاتی ہے، اس کی مختلف اقسام ہیں. اور وہ قرآن مجید ہی میں نہیں، دنیا میں کسی چیز کے اس بات کے لیے جب ریزننگ کرتے ہیں ہم یا استدلال کرتے ہیں تو انہی صورتوں میں کرتے ہیں بالعموم. اس میں انفسی دلائل ہوتے ہیں، یعنی انسان کا ایک باطن ہے، اس کو سامنے رکھ کر اس سے استنباط کرایا جاتا ہے. یا آفاق ہے،
گرد و پیش کی کائنات ہے اس کو دکھایا جاتا ہے، علم و عقل کے مسلمات ہیں ان پر بات ہوتی ہے۔ اسی ذیل میں تاریخ سے بھی استدلال کیا جاتا ہے، تاریخی حقائق سے۔ تاریخی حقائق سے استدلال اس وقت کیا جائے گا جب کہ جو مخاطبین ہیں وہ ان تاریخی واقعات کے بارے میں بالاجمال وہ بات مانتے ہیں جس سے ہم استدلال کر رہے ہیں۔ یعنی اگر مغلیہ سلطنت کے بارے میں کوئی بات کہی جائے گی تو بر صغیر کے لوگوں کے لیے یہ کوئی اجنبی چیز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے قرآن مجید نے یہ قریش کے سامنے وہ واقعات رکھے ہیں یا عرب کے لوگوں کے سامنے جن سے وہ واقف تھے، ان کی سرزمین کے واقعات تھے، ان کی شاعری میں، ان کے ادب میں ان کا ذکر تھا، یہ ان کے لیے کوئی اجنبی چیزیں نہیں تھیں، البتہ اس کی تفصیل قرآن نے خود سنائی۔ تو واقعہ بالاجمال موجود ہوتا ہے، پھر اس کی بنیاد پر بات کی جاتی ہے۔ پھر یہ کہ ان کے آثار بھی ان کے گرد و پیش میں موجود ہیں۔ قرآن نے کہا کہ جاؤ دیکھو بستیاں موجود ہیں، تم خود دیکھ لو گے کیا انجام ان کا ہوا۔ تو ان کی بستیوں کے کھنڈر بھی موجود تھے اور ان کے بارے میں تاریخی روایات بھی موجود تھیں، وہ ان کے لیے اسٹیبلشڈ ہسٹری تھی، اس لیے قرآن نے ان سے استدلال کیا۔ یہ استدلال کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی دینونت کے ظہور سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے ذریعے سے جو جزا و سزا برپا ہوئی اس کے یہ شواہد تھے۔ تو ہمارے لیے اب قیامت تک جو جزا و سزا رسول اللہ کے ذریعے سے برپا ہوئی وہ استدلال ہے۔ یہ استدلال ان کے لیے تھا، ہمارے لیے اب یہ استدلال ہے۔ اور نبوت اسی لیے ختم کر دی گئی کہ اب اس استدلال کے تاریخ میں گم ہونے کا اندیشہ ختم ہو گیا، ورنہ نہ ختم کی جاتی۔ اس لیے اس کو اس طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ پہلے سوال کے جواب میں عرض ہے کہ نماز، یہ 5 وقت کی نماز اللہ کے حضور میں حاضری ہے۔ حاضری کتنی دیر کی ہونی چاہیے؟ بہت کم ہو تو بےمانی ہو جائے گی، بہت زیادہ ہو تو گراں گزرے گی۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کتنی ہونی چاہیے؟ جس نے بلایا وہی کرے گا۔ تو اس کی مقدار اس طرح معین کر دی گئی ہے کہ 2 رکعت، 4 رکعت، 3 رکعت۔ اور اس میں بھی ایک خوبی یہ رکھی گئی ہے کہ چونکہ دنیا کو زوجین کے جوڑوں کے اصول پہ پیدا کیا گیا ہے اور یہ جوڑے جس چیز کی طرف رہنمائی کرتے ہیں وہ توحید ہے، یہ ایک اللہ۔ تو نماز میں بھی اس کی علامت رکھی گئی ہے کہ 2 رکعت نمازیں پڑھتے ہوئے 4 رکعت 2 رکعت ہم شام پر ان کو طاق کر دیتے ہیں اور رات کی پڑھتے ہوئے تہجد پر طاق کر دیتے ہیں۔ بس یہ چیز ملحوظ ہے۔ بہت شکریہ سر، بات واضح ہوئی۔ آگے جاتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں شامیر شہزاد کا۔ شامیر اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال استاد غامدی سے ہے کہ میں بلا شبہ یہ بات جانتا ہوں کہ مذہب کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر ان میوٹ سے میرا خیال ہے سوال بھی فیصل بھائی نے پوچھا ہے، اور سائنس مادے کی تحقیق کا علم ہے، لیکن میں جب دور جدید میں ٹیکنالوجی اور دیگر سائنٹیفک ڈسکوریز اور انوینشنز دیکھتا ہوں، کوئی بھی چیز ہوگی جیسے موبائل فون لے لیں یا سیٹلائٹ، کوئی بھی چیز، تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید پرانی خدا جو میں بتایا جاتا ہے اسے ان چیزوں کو پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کوئی اور خدا ہو سکتا ہے جس کا مقصد امتحان تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی اور مقصد بھی پوشیدہ ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی تو خدا کے نزدیک irrelevant چیز ہونی چاہیے، اسے اس دنیا میں پیدا کرنے کا کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا، کیونکہ انسانیت پہلے بھی ایک نارمل ماحول میں امتحان دے رہی تھی اور اسے اتنی جدت پیدا کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہے، کہ اگر تھی تو پہلے کے انسان کو بھی یہ مواقع اور اسباب دینے چاہیے تھے۔ شکریہ۔ جی ہاں، ہم لوگوں کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خدا کی ضرورتیں بھی خود ہی طے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خدا کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں، اس نے اپنی صفت تخلیق کا ظہور کیا ہے، فرشتوں میں کیا ہے، جنات میں کیا ہے، ہمارے اندر بھی کیا ہے اور بے شمار مخلوقات میں کیا ہے۔ وہ ظہور ہو گیا ہے، اس ظہور میں انسان کو ایک ایسی مخلوق بنایا گیا ہے جس کا پوٹینشل فوراً ایک بم کی طرح سامنے نہیں آ جاتا، وہ بتدریج آتا ہے۔ اس کی پیدائش میں بھی یہی اصول ملحوظ رکھا ہے، اس کے علم میں بھی یہی اصول ملحوظ رکھا ہے، اس کی صلاحیتوں کی نشو و نما میں بھی یہی رکھا ہے۔ اس کے ہاں تو کوئی شاعر اور ادیب اور کوئی بڑا حکیم بھی پیدا نہیں ہوتا ایسا کہ جس کے ہاں ظہور اس طریقے سے نہ ہو۔ تو یہ ظہور اپنی ذات میں صحیح و خطا کے ایک پورے عمل کو بیان کرتا ہے، ٹرائل اور ایرر کے۔ اس میں 1000 حکمتیں، 1000 درس، 1000 سبق پوشیدہ ہیں۔ تو اس لیے اس کو اس زاویے سے دیکھیے، خدا کی ضرورتیں طے کرنے والا میں کون ہوتا ہوں اور آپ کون ہوتے ہیں۔ بڑی خوبصورتی بھی ہے اس کے اندر، جو بتدریج جو کیا حسن ہے، کیا جمال ہے۔ انسان کو ذرا تھوڑا منطق سے اوپر اٹھ کر اپنے اندر کوئی ذوق بھی پیدا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ سر، آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں عمر قریشی کا۔ عمر اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔
میرا سوال جو ہے وہ عشاء کے اختتامی وقت سے متعلق ہے. اس میں آپ نے لکھا ہے میزان میں کہ عشاء کا جو وقت ہے وہ آدھی رات تک ہے اور یہ اجماع اور عملی تواتر سے منتقل ہوا ہے. لیکن اس میں فقہا کے درمیان میں کافی اختلاف نظر آتا ہے کہ کچھ کے مطابق 1/3 رات تک جو ہے وہ وقت ہے, کچھ کے مطابق آدھی رات تک ہے, اور اسی میں کچھ کے مطابق جو ہے وہ فجر تک بھی اس کی اجازت ہے. کچھ اس کو مستحب کہتے ہیں اور کچھ اس طرح کچھ کی شرائط کے ساتھ جو ہے اس کی اجازت دیتے ہیں. تو اس میں آپ ایک نقطہ نظر تھوڑا واضح فرما دیں. اور دوسرا میرا ایک چھوٹا سا سوال ایک اور تھا. آپ نے اسلام اور ریاست جوابی بیانیہ میں آپ امام فراہی کا, حمید الدین فراہی کا جو تعارف کروا رہے تھے, اس میں آپ نے اشرف علی تھانوی صاحب کے بارے میں فرمایا تھا کہ انہوں نے ایک فتویٰ لگایا تھا امام فراہی کی تکفیر کی تھی. تو اس میں مولانا عبد الماجد دریا بادی کی جو کتاب ہے اس میں ان کے مطابق جو ہے وہ ان کی وفات کے بعد وہ فتویٰ لگا تھا اشرف علی تھانوی صاحب کا. تو اس میں تھوڑی وضاحت فرما دیں کہ اصل بات کیا تھی. شکریہ. دوسری بات کے جواب میں یہ عرض ہے کہ اس فتوے کے بارے میں اگر آپ ترجمان القرآن کے فائل دیکھیں تو مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کا اسی موقع پر ایک بڑا تفصیلی مضمون شائع ہوا تھا اس کی تردید میں. وہی مضمون ہے جو کچھ چیزوں کو تبدیل کر کے خاص طور پر نام اس میں سے نکال دیے گئے ہیں, اب ان کی کتاب تفہیمات میں بھی ہے. تو وہاں آپ کو سب معلومات مل جائیں گی, کیا ہوا تھا, کیا صورت ہوئی تھی, اور وہ فتویٰ کس طریقے سے ان سے منسوب ہوا تھا, کیا بات ہوئی تھی. تو وہ دیکھ لیجئے. تو تاریخی تحقیق کی چیزیں ہیں, ان میں آدمی دو آراء بھی قائم کرتا ہے. بعض اوقات بعض چیزیں بالاجمال نقل ہوتی ہیں, تفصیلات میں ذرا اختلاف بھی ہو جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ہم نے تو اس معاملے میں جو کچھ سنا وہ اپنے جلیل القدر استاد سے سنا, اور ان کی روایت بہرحال یہی تھی. تو اس کی آپ مزید تحقیق کر لیجیے, تاریخی معلومات کی چیز ہوتی ہے. یہ میرے علم میں ہے کہ مولانا عبد الماجد نے اس طریقے سے اس کو بیان کیا ہے. تاہم مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کا مضمون بھی پڑھ لیجئے, اس میں انہوں نے واقعات بھی بیان کر دیے ہیں, کیا ہوئے اور کس طریقے سے ہوئے. پہلا سوال کیا تھا ان کا؟ عشاء کی نماز کے بارے میں کہ اس کا وقت جو ہے وہ آدھی رات کو ختم ہوتا ہے یا اس سے زیادہ. نمازوں کے اوقات کے بارے میں جو منتقل کرنے یعنی ہم تک منتقل کرنے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ لفظی ہے. یعنی یہ بتا دیا گیا کہ ایک نماز فجر کی ہے, ایک ظہر کی ہے, ایک عصر کی ہے, ایک مغرب کی ہے, ایک عشاء کی ہے. یہ بتا دیا گیا. اور اس میں یہ جو الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں ان کے سوا بھی بعض عربی زبان کے الفاظ استعمال کیے گئے. بالکل اسی طریقے سے قرآن میں بھی ایسے ہی آیا ہے, من بعد صلاۃ العشاء کہہ کے بیان کرتے ہیں. تو یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. یہ الفاظ عربی زبان کے ہیں. عربی لغت میں یہ الفاظ اجماع اور تواتر سے نقل ہوئے ہیں, یعنی ان کے بارے میں کوئی ادنا اختلاف بھی نہیں ہے. تو اس لیے نمازوں کے اوقات اس لفظی انتقال کی وجہ سے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گئے ہیں. یعنی کیسے؟ اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ اس بات پر اجماع اور تواتر ہے کہ 5 نمازیں ہیں, ایک فجر کی ہے, ایک ظہر کی ہے, ایک عصر کی ہے, ایک مغرب کی ہے اور ایک عشاء کی. لفظی دلالت کے اعتبار سے فجر کا اطلاق کس چیز پہ ہوتا ہے؟ جو اہل زبان کرتے ہیں. ظہر کا کس پہ ہوتا ہے؟ جو اہل زبان کرتے ہیں. جو عصر کا کس پہ ہوتا ہے؟ یعنی یہ ہے سادہ اصول. اہل زبان کیا اطلاق کرتے ہیں, اس کو سمجھنے میں بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے. یہی معاملہ عشاء میں بھی ہوا ہے. عشاء میں یہ بات تو کسی طرح بھی قبول نہیں کی جا سکتی, کیونکہ عشاء کا لفظ, عشی کا لفظ, یہ جو ہے اتما کا لفظ, یہ تینوں الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں یہ تینوں کے تینوں اوائل شب کے لیے استعمال ہوتے ہیں, رات کا پہلا حصہ. تو علماء لغت بھی اس کو اسی طرح بیان کرتے ہیں, یعنی اوائل شب مراد ہے اس سے. اب اوائل شب کو آپ بالکل آخر تک بھی لے جائیں تو نصف شب تک لے جائیں گے, آگے تو نہیں لے جا سکتے. تو میں نے اسی چیز کو قبول کر لیا اور بیان کر دیا. باقی آخر فجر تک تو کوئی امکان نہیں ہے. 1/3 رات والے جو ہیں ان کے ساتھ کچھ موافقت ہو سکتی ہے, اور وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ ہر چیز کا, جیسے ہم ظہر کا بھی کہتے ہیں, ایک خاتمہ ہوتا ہے اور ایک اس کا صحیح وقت ہوتا ہے. اور جو جبریل کی روایت ہے اس کو لوگ بالکل غلط سمجھیں, وہ اوقات کی تعین نہیں ہے. ابو داؤد کی روایت میں اوقات کی تعین نہیں کی گئی. نماز پڑھنے کا اچھا صحیح وقت کون سا یہ بتایا گیا. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں مصطفیٰ پردیسی کا. مصطفیٰ آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ زکوٰۃ میں جیسے ہم صاحب کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جو ہمارا سیلری ٹیکس ہوتا ہے, سیلری پہ وہ پروڈکشن ٹیکس لگتا ہے, لیکن ہم تو جیسے اب سیلری جو ہوتی ہے وہ جو سیلریڈ پرسن ہوتا ہے وہ تو لیبر کے زمرے میں آئے گا. جیسے اس وقت بھی اگر اس جیسے ان کی کھیتی باڑی ہوتی تھی تو اس میں جو
لیبر ہوتا تھا اس کا تو اس پہ زکوٰۃ عائد ہوتی تھی یا اس پہ کیا عائد ہوتی تھی اس کے حساب سے لگے گا. پروڈکشن تو بیسکلی اس پہ لگے گا جو آپ کی جیسے جو کمپنی کے اونر ہیں جو یہ پروڈیوس کر رہے ہو. تو اگر میری اس میں انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اور اگر صحیح انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. اور دوسری یہ کہ اگر جیسے ہمیں بولا جاتا ہے کہ ہم سنتے بھی ہیں کہ قرآن اور حدیث برابر ہیں ان کی رولنگ, جیسے قرآن تو, اور اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو نماز کا طریقہ حدیث سے ملتا ہے لیکن قرآن سے نہیں ملتا. جبکہ اور یہ بھی ابھی جیسے آپ نے بتایا, ابھی آپ نے کہا بتایا کہ جو نماز کے جو رکعتیں ہیں اور وضو کا طریقہ ہے یا اور نماز کی پڑھنے کا طریقہ ہے وہ رسول اللہ نے اپنے عمل سے اس کو وہ کر دیا, جاری کر دیا. تو یہ کیا فرق ہے حدیث میں اور کہ عمل اور جو اخبار احاد جس کو کہتے ہیں کہ آپ اس میں کوئی فرق ہے حدیث میں بھی, اور اگر ہے تو ہمیں بتایا کیوں نہیں جاتا؟ بہت شکریہ. سب آپ نے خلط ملط کر دیا ہے, میری نسبت سے بھی اور باقیوں کی نسبت سے بھی. کوشش کرتا ہوں کہ اس کو الگ کر کے واضح کر سکوں. پہلی بات آپ نے پوچھی ہے زکوٰۃ کے بارے میں. تو زکوٰۃ میں کچھ اصول ہیں جو سامنے رکھنے چاہیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ زکوٰۃ عائد کر دی جائے گی. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نصاب مقرر کرنا چاہیے. اسی طریقے سے بعض ایسے اعمال ہیں جو لا یوبا بہی ہوتے ہیں, ان پر زکوٰۃ نہیں عائد کر دینی چاہیے. ایک آدمی نے اپنے گھر کے صحن میں کوئی بینگن بو لیے, دھنیا اگا لیا, اب آپ کہتے ہیں کہ پیداوار تو ہو گئی ہے عشر دو, تو یہ بےمانی بات ہوگی. ایسے ہی آج کل کے زمانے میں کتنے مزدور ہیں بیچارے, صبح گئے شام کو کما کے لے آئے, ان پر زکوٰۃ نہیں عائد کی جاتی. اس زمانے میں بھی جو لوگ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جاتے تھے ایسے ہی جاتے تھے, یعنی ان کی کوئی باقاعدہ تنخواہیں مقرر نہیں تھیں, قاعدے ضابطے سے پینشن نہیں ملتی تھی, ان کے لیے پروویڈنٹ فنڈ کا اہتمام نہیں ہوتا تھا. یہ پروڈکشن انڈسٹری بنی نہیں تھی اس کو. آج کے زمانے میں اس کو سروس انڈسٹری کہا جاتا ہے. تو یہ زمین آسمان کا فرق واقع ہو گیا ہے. آپ اس کی بنیاد ڈھونڈنے جا رہے ہیں. اس زمانے میں جو کھیتوں میں لوگ کام کرتے تھے, آج کے زمانے میں بھی جو لوگ اس طرح کام کرتے ہیں ان پر کوئی زکوٰۃ عائد نہیں کی جائے گی, نہ کرنی چاہیے ان کے اوپر. یعنی وہ کسی قابل ہونی چاہیے بات, اس کے بعد عائد کی جاتی ہے زکوٰۃ. تو میں نے تو بڑا سادہ اصول بیان کیا, آپ خود اس کا اطلاق کر لیں. وہ یہ کہ جو کچھ بھی قانون دین میں بیان کیا جائے گا, اور وہ بالکل ایک متفق علیہ بات ہے اصول میں, وہ اپنے معنی اور حقیقت پر ہوتا ہے, وہ عین پر نہیں ہوتا. تو اسی لیے جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ حضور نے سونے اور چاندی میں زکوٰۃ لی, تو آپ کرنسی نوٹ میں کس اصول پر لیتے ہیں بتا دیں مجھے. یعنی حقیقت مان کے لیتے ہیں نا کہ وہ مال تھا, یہ بھی مال ہے, ورنہ تو لے ہی نہیں سکتے. پھر تو سونے اور چاندی میں لی جائے, پھر پلاٹ میں بھی نہیں لی جا سکتی, کسی اور چیز میں بھی نہیں لی جا سکتی. تو ایسے ہی زرعی پیداوار اس زمانے کی پیداوار تھی. پیداوار کی جو نئی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں ان پر اس کا اطلاق کیا جائے گا. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اطلاق نہیں ہونا چاہیے, اچھی بات ہے, نہ دیں. باقی ریاست جب فیصلہ کرے گی تو کثرت رائے سے فیصلہ کر لے گی. میں نے تو اپنا اجتہاد بیان کر دیا, اور میری ذمہ داری اتنی ہے, آپ کو اطمینان ہو تو دے. میرے نزدیک جو سیلریز اب دی جاتی ہیں, یعنی جب آپ باقاعدہ تنخواہ دار ہو جاتے ہیں, آپ کے حقوق طے ہو جاتے ہیں, آپ کے قاعدے طے ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ اصل میں ایک پروڈکشن یونٹ بن جاتے ہیں اپنی ذات میں. تو آپ کو 10% دینی چاہیے, الا یہ کہ آپ اس کے لیے ساتھ کچھ سرمایہ بھی خرچ کر رہے ہیں, تو پھر 5% ہو جائے گا. تو یہ اطلاق کا اجتہاد ہے, اس میں آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں, اتفاق بھی آپ حضرات برسوں سے کر رہے تھے. کس اصول پر بھینس کی زکوٰۃ لیتے ہیں آپ, وہاں تو پائی نہیں جاتی تھی. یہ بہت اچھا ہوا آپ نے اس کو تھوڑا سا واضح کر دیا, کیونکہ میرے لیے بھی یہ بات اتنی واضح نہیں تھی کہ دہاڑی والے لوگ جو ڈے لیبرز جو ہیں, جن کی باقاعدہ سے جاب نہیں ہے, ان کے اوپر زکوٰۃ کیوں عائد کی جائے گی؟ نہیں کر سکتے. اس میں بے شمار چیزیں ہیں جن میں حضور نے استثناء دیا ہے. استثناء کی بنیاد یہ بھی ہوتی ہے کہ جو کام ہو رہا ہے وہ لا یوبا بھی, یعنی قابل لحاظ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی غریب آدمی ہے بیچارہ, جا کے رات کے وقت تھوڑے سے پانی کے ڈول نکالے کنویں سے لے آئے, آپ کہیں زکوٰۃ لینے آ گئے ہیں. گھر کے سامنے 2 سبزیاں ہو گئے, آپ کہیں زکوٰۃ لینے آ گئے ہیں. تو یہ ایسے نہیں ہوتا. ٹیکسیشن جو ہے اس میں دنیا میں اس وقت بھی بہت سے استثناء دیے جاتے ہیں اس کے اندر. یا جیسے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم سبزیوں سے زکوٰۃ نہیں لیں گے, اس لیے کہ لیں گے تو لوگوں کے پاس کوئی اس زمانے میں سونا چاندی تو نہیں تھا دینے کے لیے. تو سبزی سے لیں گے تو لے جائیں گے کہاں, ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جاتے, ویسی ضائع ہو جائے گی. لیکن آج کل کیوں نہیں لیں گے, لیں گے زکوٰۃ اس میں سے. ایسے ہی گھوڑوں میں سے زکوٰۃ نہیں لوں گا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ کہ عربوں کے ہاں اب جو صورتحال بن رہی تھی اس میں صرف اونٹ کام دینے والا نہیں تھا, تو کسی چیز کو انکریج کرنے کے لیے استثناء دے دیا جاتا ہے. ہر معاملے میں استثناء دیا جا سکتا ہے. زکوٰۃ کا اصول یہ ہے کہ استثناء کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے. وہ فقیر فرد کو دے گا, ریاست اپنے لوگوں کو دے گی.
اس کے اصول سمجھنے چاہیے پہلے. یہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح کہ آپ حضرات مسلح پر بیٹھ کر سمجھ لیتے ہیں اس کو. ٹیکسیشن کے پورے قاعدے ہیں جو حضور نے عملاً برتے ہیں، ان کے اندر اتر کر دیکھا جائے گا وہ کیا چیز ہے. بہت شکریہ. آپ کا جو ایک اور سوال تھا حدیث اور سنت کے حوالے سے، تو اس کے بعد بہت ساری گفتگویں بھی ہیں غامدی صاحب کی، اور ایس کامدی میں اس کا مواد بھی کافی سارا اویلیبل ہے، تو اس کو وہاں پہ سرچ کر لیجیے گا، اور اگر نہ ملے تو پوچھ لیجیے گا کسی ماڈریٹر سے. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں محمد ارحم کا. ارحم، آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. ارحم، آپ کا نام مجھے نظر نہیں آ رہا. اگلا سوال ہم لیتے ہیں زید کا. زید، آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. زید لکڑا والا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میرا سوال ایکچولی میرے 9 سال کا بیٹا ہے، اس نے بھی پوچھا تھا، تو مجھے پتا نہیں تھا اس کو کیسے جواب دیا جائے. تو جیسے جنت میں درجوں کا ہے کہ جنت میں درجے ہو گئے، تو اس نے یہ سوال پوچھا کہ مان لیجئے کہ میں نیچلی جنت میں ہوں، مگر جنت میں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو مانگو گے وہ میں عطا کروں گا. تو اگر میں یہ مانگ لوں کہ مجھے سب سے اوپر والی جنت جس میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو مجھے اس میں داخل کر دیجئے، تو اللہ تو منع نہیں کرے گا. تو پھر یہ درجوں کا کیسے اس میں ہوگا، مطلب جنت میں درجے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بات کہی گئی ہے اسی کو غلط سمجھا گیا ہے. بچے کو محبت کے ساتھ سمجھائیے یہ بات کہ جو مانگو گے مل جائے گا. آدمی وہاں یہ کہے کہ میں تو اللہ میاں بننا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ذرا نیچے آ جائے اور مجھے عرش پر جگہ دے دے، یہ ہو جائے گا. یعنی جو آپ نے اپنے لیے ایک جگہ بنائی ہے اس میں آپ کو جو نعمت آپ چاہیں گے مل جائے گی. یہ تو نہیں ہے کہ آپ اوپر کے درجے میں جانا چاہیں گے تو وہاں چلے جائیں گے. اس کو بھی بیان کر دیا ہے کہ اگر آپ کی اولاد یا اولاد کے لیے والدین اوپر ہوں گے تو ہم ان کو اکٹھا کر دیں گے. تو درجات تو تبدیل نہیں ہوں گے. جس درجے میں آپ ہیں آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ وہاں آپ گن نہیں سکتے آپ کے لیے کیا کچھ ہے. وہاں جو مانگیں گے آپ کو ملے گا. تو ایسی ہر تعمیم بعض قیود کے ساتھ ہوتی ہے، اس پر قیدیں لگی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہماری آج کی اس نشست کا وقت ختم ہوتا ہے.